نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب نے یہ خواہش کی کہ اے اللہ اگر یہ کنواں پھر سے کھد جائے اور زمزم پھر سے ہمیں نصیب ہو جائے تو میرے 10 بیٹے ہیں، اے اللہ میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ یہ کیسے کھلا، خواب میں اس کی کیا اشارے ہوئے، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ کنواں مل گیا، پانی ظاہر ہو گیا، تو اب منت کو کیا کرنا تھا؟ پورا کرنا تھا۔ اس لیے منتیں مانتے وقت سوچا کرو، شرعی منتیں ہوں، جذباتی منتیں نہ ہوں۔ بات کہنے کی تو نہیں، لیکن شاید کہیں پہنچ جائے۔ میرے پاس ایک جوڑا آیا، اس نے کہا جی ہمیں بچے نہیں ہوتے تھے، ہم نے منت مانی ہے، اگر اللہ صاحب کو ہمیں بیٹا دے دے تو میں فلاں، اب کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب لگ رہا ہے، فلاں بزرگ کے دربار پہ ننگی ناچوں گی۔ میں نے کہا میری بہن تو اپنے گھر میں ننگی ناچے، میرا نبی آنکھیں پھیر لے گا۔ تو کپڑوں سے بھی ناچے تو پیغمبر تجھ سے نظریں چرا لے، دور کر لیں، پرے کرو اس کو، لے جاؤ اس کو۔ تیری تو عفت، تیری تو عظمت، تیرے تو تقدس کا نبی نے اتنا خیال رکھا کہ پیغمبر خطبہ حجت الوداع میں یہ فرما کر گئے، لوگوں یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں اور اس امانت کا جواب دینا ہوگا۔ تو نے یہ کیا کہہ دیا منہ سے؟ جو یہ فضول قسم کی تیری منت ہے، اس کو کوئی نہیں، اس پر بھی استغفار کرو، اور اللہ نے بیٹے کی نعمت نوازی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ضعیف الاعتقادی اتنی دماغ میں بھری ہوئی تھی کہ بس انہوں نے جو کچھ آگے کیا اس کا میں ذکر نہیں کرتا۔ یعنی منتیں مانتے وقت ضرور سوچا کرو، خلاف شریعت منت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے، قانون ٹوٹے، شریعت کی حد ختم ہو جائے، خرافات کی طرف چلے جائیں، یہ منتیں نہیں، یہ بےہودگیاں ہیں، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت ہے۔ اس دینے والی ذات کو کیسے ہم نے سمجھا اور کس طرح اس کا ہم شکر ادا کر رہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ منت تھی، اب منت کے لیے سب تیار ہو گئے، بچوں کو کہا بیٹے زمزم مل گیا، میں نے خواہش کی تھی لہٰذا اب قربانی دینی ہوگی کسی ایک بیٹے نے۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں، سب کو لے گئے حبل نامی بت کے سامنے، وہاں قرآن اندازی ہوئی، نام نکلا جناب عبداللہ کا، اور حضرت عبداللہ انتہائی حسین، پروقار، پرجمال شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے چہرے کا جو نکھار تھا سبحان اللہ، اور وہ پتہ ہے کیوں تھا؟ کہ آپ کی پیشانی سے کیا نکلتا تھا؟ نور نبوت، میرے پیغمبر نے جو آپ سے آنا تھا۔ یہ تو سارا حسن، سارا وقار، سارا جلال دنیا میں اگر ہے تو میرے پیغمبر کی وجہ سے ہے۔ ارے آقا پر درود پاک پڑھتے رہو، آقا کی سنتوں کا اتباع کرتے رہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق ہاتھ کا استعمال کرو، زبان استعمال کرو، کان استعمال کرو، آنکھوں کا استعمال کرو، پورے اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے تابع کر دو، اسی طرح ان اعضائے جسمانی کا استعمال کرو۔ پیغمبر کی اداؤں کی برکت سے جو چہروں پہ اتنا نور آتا ہے تو پیغمبر کے خاندان کو اللہ نے کتنا نور نوازا ہوگا۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا فلاں اللہ والے کو دیکھا، یقین جانیے آنکھیں خوش ہو گئی، دیکھتے رہ گئے، کیا اللہ نے نور دیا تھا، سبحان اللہ۔ تو خیر قرآن نکل آیا حضرت عبداللہ کے نام کا، ذبح کرو۔ اب برادری ساری چاہتی تھی کہ ایسا خوبصورت اور حسین بچہ ذبح نہیں ہونا چاہیے، اور اس ساری برادری نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی حل نکالا جائے۔ ایک عورت جو کاہنہ تھی اس سے پوچھا، اس نے کہا حل یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی آدمی اگر قتل ہو جائے تو اس کی صلح کرنا مقصود ہو تو مقتول کے خاندان کو قاتل کا خاندان کیا تاوان دے کر صلح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 اونٹ۔ تو فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو، پھر 10 اونٹ ایک پرچی پہ لکھو، ایک کاغذ پہ تیر پہ لکھو آپ کا نام، پھر ان کو اٹھاؤ، یہ دیت ہو جائے گی۔ جب اس کو ایسا کیا گیا تو پھر بھی نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا، پھر دوسری مرتبہ ایسا کیا گیا، پھر نام حضرت عبداللہ کا۔ الغرض 100 اونٹ لکھے گئے،
ایک طرف نام حضرت عبداللہ کا تھا، دوسری طرف 100 اونٹ لکھے ہوئے تھے، پھر جا کر 100 اونٹوں کا کرہ نکلا اور جناب عبداللہ محفوظ رہے۔